عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت کم بھی ہوتی ہے تو اس کے باوجود پاکستان میں ہم کمی نہیں کر سکتے چونکہ لیوی کو ہمیں مستقل بڑھاتے رہنا ہے. یہ اس طرح تو ہماری عوام کو ریلیف کبھی نہیں مل سکے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑی تفصیل سے یہ بات بتائی اور بالکل فیکچول بات بتائی، لیکن جو آپ نے خرچے بتائے وہ اس میں لگتے ہیں. ایک فارمولہ ہے جس کے تحت پیٹرولیم کی قیمت مقرر ہوتی ہے. جب دنیا میں پیٹرولیم کی قیمت کم بھی تھی تو ایک تو ہمارے یہاں ایکسچینج ریٹ اس وقت 150 60 یا 70 روپے تھا، جو کہ آج 285 88 90 روپے ہے. وہ کاسٹ اس کی بڑھ جاتی ہے. پھر پیٹرولیم لیوی آپ نے جائز کہا کہ پیٹرولیم لیوی بہت بڑھ گئی ہے، لیکن یہ کیوں ہوئی ہے؟ پہلے دیکھیں، جو پیچھے پی ٹی آئی کی حکومت نے حکومت چھوڑی نا، تو اس وقت 6% آپ کا قومی آمدنی کا خسارہ تھا، یعنی تقریباً 7-8 ہزار ارب روپے. یہ سب لگا کے جو پیٹرولیم کی قیمت لی جاتی ہے، جو باقی ٹیکس لگائے جاتے ہیں، اس کے باوجود حکومت کو 7-8 ہزار ارب روپے نقصان ہوتا ہے. اب وہ کہیں نہ کہیں تو پورا ہوگا. آپ بتا دیں اتنی حکومتیں آئی ہیں، کوئی آپشن ہے. میں خود فائنانس کا آدمی ہوں اور اکنامک میٹرز کو ڈیل کرتا ہوں. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ قیمت کم ہونی چاہیے، عام آدمی کو بہتر سہولتیں ملنی چاہیے، لیکن آپ ہمیں بتا دیں کہ کیا چیز کم ہو. فیڈریشن کے پاس پہلے تو این ایف سی جو بھی ریونیو اکٹھا ہوتا ہے نا، پچھلے سال مثلاً ایف بی آر نے کوئی تقریباً 12,000 ارب روپے ریونیو اکٹھا کی ہے، اور وہ کافی زیادہ ہے، 27% زیادہ پچھلے سال سے کیا. اس کے باوجود پہلے تو این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کو دے دیا جاتا ہے. پھر آپ کی بیوروکریسی کا جو خرچہ ہے بہت بڑا ہے. پھر پینشنز ہیں. پھر اس کے بعد جو ڈیفنس کے ایکسپینڈیچرز ہیں. اس کے بعد آپ کا انٹرسٹ ہے، جو یہ خسارہ ہوتا ہے نا، یہ خسارے پہ پچھلے سال اپنے 8,000 ارب روپے، کیونکہ لون قرضہ لیا ہوتا ہے، قرضے کا سود دینا ہوتا ہے، 8,000 روپے قرضہ کا سود دیا. اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی حکومت بھی آ کے ختم کرے. یا آپ بتا دیں کیا چیز ختم کریں؟ بیوروکریسی کو ختم کر دیں. کیا نوکرشاہی جو ہے وہ ہمارے یہاں یعنی سرکاری دفتروں میں ملازم نہیں چاہیے؟ کیا پینشن کو ختم کر دیں؟ کیا صوبوں کو پیسے جو دیتے ہیں وہ ختم کر دیں؟ کیا ڈیفنس ختم کر دیں؟ تو کوئی حکومت بھی اسی لیے دیکھیں تنقید ہوتی ہے حکومت پہ، نقصان ہو رہا ہے، مہنگائی ہوتی ہے اور ٹیکس لگتے ہیں، اور یہ ٹیکس ہیوی ٹیکس ہے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. لیکن حکومت کے پاس بھی تو کوئی وسیلہ چاہیے نا. لوگ عام ٹیکس دیتے نہیں ہیں. ٹیکس میں بڑا پرابلم ہے، جو ریونیو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، اس میں پرابلم ہے. ہمارا جو ایف بی آر ہے نا، اس نے دیکھیے، ہم کاروباری لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ایک طریقہ کار بنا لیں جو صاف شفاف ہو، جس میں کرپشن نہیں ہو، جس میں خواہ مخواہ کی ریگولیشنز نہیں ہوں. آج کل میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا منسٹر ہوں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو مختلف پابندیاں ہیں نا، جو لائسنس ہیں، جو اجازتیں ہیں، جو ہر جگہ جانا پڑتا ہے، جو دھکے کھانے پڑتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح باہر کا انویسٹمنٹ آئے گی، کس طرح پاکستان کی آمدن بڑھے گی. تو یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں بیوروکریسی جو ہوگی نا، ہم نے اس کو ڈیزائن یہ نہیں کیا کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے، یعنی وہ چیزوں آسان کرے معاملات کو. انہوں نے تو رکاوٹ رکھی ہے. دنیا کے دوسرے ملکوں میں یہ نہیں ہے. ہم نے ابھی تک اس کو ٹھیک نہیں کیا. کوشش کر رہے ہیں. میں ریگولیشن کو ختم کر رہا ہوں ایز اے فیڈرل منسٹر بورڈ آف انویسٹمنٹ، اور ہم نے قومی اسمبلی میں آسان پروگرام رکھا ہے، جو اسکیم رکھی ہے، جو کہ قومی اسمبلی نے اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجا اور اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو اپروو کر لیا. تو ہم نے 3 میٹنگز کی ہیں. ہم جلد 2-4 مہینے میں تمام جو لائسنس، اجازتیں اور پرمٹ اور جو مختلف ڈپلیکیشن ہے، ایک ہی جگہ سے وہی اجازت، پھر اور خواہ مخواہ کا ہمارے جو سرکاری آفیسرز ہیں نا، سرکاری افسروں میں لوگ پیسہ باہر سے نہیں لا رہے. میں انویسٹمنٹ کا فیڈرل منسٹر ہوں. لوگ تب پیسہ باہر لائیں گے نا جب ان کو سہولتیں ہوں گی. 1 ونڈو آپریشن ہوگا. بڑے عرصے سے ہم 1 ونڈو آپریشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں تو نہیں ہے. ایک پلر ٹو پوسٹ انویسٹر کو جو پیسہ لے کے آتا ہے، چاہے اوورسیز پاکستانی ہو، چاہے باہر کا انویسٹر ہو، اس کو دھکے کھانے پڑتے ہیں. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جو ٹیکس ہے اس میں، اور اس کی وجہ سے تیل کی قیمت بڑھی ہے. اور ایک فارمولہ ہے، کوئی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے یا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، فارمولہ ہے وہ اس کے تحت. لیکن یہ سب ٹیکس ملا کے یہ ریٹ ہے. لیکن ٹیکس نہ لگائیں تو کیا کریں؟ کوئی آپشن ہونا چاہیے نا کہ کیا کیا جائے. یہ ساری چیز ابھی لوگ تو تھک گئے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ ٹیکس ہے، اس میں کوئی شک نہیں.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।